بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ وہ سچی حکایت ہے جو نہ صرف آپ کا دل دہلا دے گی بلکہ آپ کے ایمان کو بھی نئی جلا بخشے گی۔ آئیے جانتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں ایک بندہ مومن کی دعاؤں کی گونج آسمانوں تک پھیل رہی تھی۔ دل شکستہ، روح پرجوش اور آنکھیں اشکبار تھی۔ وہ کوئی مشہور زاہد نہ تھا، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی واعظ۔ وہ ایک عام انسان تھا، مگر دل میں اللہ کی رضا کی ایسی تڑپ تھی کہ فرشتے بھی رشک کریں۔ وہ سجدے میں گرا ہوا عرض کر رہا تھا، اے میرے مالک، اے رحمان الرحیم، تو نے مجھے مال عطا فرمایا مگر میرے دل میں قرار نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں، ایسا صدقہ جو فقط تیری رضا کے لیے ہو، نہ دکھاوا، نہ نمائش، صرف تیری خوشنودی کے لیے۔ اے رب، آج میں تیرے لیے صدقہ دوں گا۔ یہ عزم لے کر وہ رات کی خاموش گلیوں میں نکل پڑا۔ چاندنی رات میں اس کا سایہ زمین پر لرز رہا تھا، مگر اس کا دل استقامت سے بھرپور تھا۔ جیب میں تھوڑا سا مال تھا، مگر اس کی نیت میں صدقات کا خزانہ چھپا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، نہ میں دینے والے کا چہرہ دیکھوں گا، نہ لینے والے کا مقام و مرتبہ، بس دینا ہے تیرے نام پر۔ راستے میں چلتے چلتے ایک سائے نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ ایک شخص دروازے کے پاس بیٹھا تھا، چہرے پر ہوشیاری، آنکھوں میں چمک اور حرکات میں بے چینی تھی۔ یہ شخص کوئی سیدھا سادہ فقیری معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ نیک دل انسان رک گیا، خاموشی سے جیب سے مال نکالا اور اس شخص کی جھولی میں رکھ دیا۔ نہ کوئی بات، نہ کوئی سلام، نہ کوئی سوال، بس چپ چاپ صدقہ دے کر واپس لوٹ آیا۔ دل مطمئن تھا کہ میں نے دے دیا، باقی اللہ جانے۔ صبح ہوئی، لوگ بازاروں، مسجدوں، چرواہوں پر باتیں کر رہے تھے۔ کیا تم نے سنا؟ رات ایک چور کو صدقہ مل گیا۔ افسوس، خیرات کا مال چور کو دے دیا۔ کیسا اندھا پن ہے، یہ لوگ دین کے نام پر کیسے کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ وہ نیک دل شخص یہ سب سنتا رہا، نہ اس کے چہرے پر شرمندگی آئی، نہ افسوس۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب کہا، یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اگر تو نے چاہا تو یہی چور توبہ کر کے تیری راہ کا مسافر بن جائے گا، میں پھر صدقہ کروں گا۔ اس کی امید ٹوٹی نہیں، بلکہ ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ جب نیت خالص ہو تو رب ضائع نہیں کرتا۔ رات نے پھر چادر تنی، چاندنی بکھری اور ہوا میں ایک عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں میں سو گئے، لیکن ایک دل ابھی بھی جاگا ہوا تھا۔ ایک دل جس نے کل رات اللہ کے لیے صدقہ کیا تھا اور ساری دنیا نے اس پر تنقید کی تھی، مگر اس کی نیت، اس کا اخلاص، اس کی لگن، وہ سب کچھ رب کی بارگاہ میں تھا۔ وہ پھر سجدے میں گرا، چہرہ خاک پر، آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے عرض گزار تھا، یا اللہ، کل رات میں نے تیرا نام لے کر صدقہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مال چور کو گیا، مگر میں جانتا ہوں کہ تو ضائع نہیں کرتا۔ اے میرے رب، آج رات پھر تیری رضا کے لیے صدقہ کروں گا۔ وہ اٹھا، وضو کیا، صاف لباس پہنا اور رات کی تاریکی میں دوبارہ نکلا۔ کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بس ایک نیت، اور وہ بھی فقط اللہ کے لیے۔ اس کے قدم شہر کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں اندھیرے، گندگی اور بدنامی کے گھڑے تھے، ایسی گلیاں جہاں عزت دار لوگ اپنا پاؤں رکھنا گوارا نہ کرتے۔ وہ خاموشی سے ایک اندھیرے کونے میں رکا۔ سامنے ایک عورت، جس کی نگاہوں میں تھکن، جسم میں بے قراری اور چہرے پر وہ درد تھا جو زمانے کی ضربوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ عورت دنیا کی نظر میں زانیہ تھی، مگر اس مومن کی نظر میں وہ بھی رب کی مخلوق تھی۔ گناہ گار سہی، پر رب کی رحمت سے مایوس نہ تھی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ عورت نے کچھ مانگا۔ اس نے صرف مال نکالا، احترام سے اس کے سامنے رکھا اور سر جھکا لیا۔ دل میں صرف ایک خیال تھا، اے اللہ، یہ صدقہ تیرے لیے ہے۔ عورت چند لمحے حیرت سے دیکھتی رہی۔ کوئی لفظ، کوئی ارادہ، کچھ بھی ایسا نہ تھا جو بے حیائی کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ بس ایک خاموش پیغام تھا، ایک پاکیزہ انداز میں دیا گیا تحفہ۔ عورت نے مال لیا، آنکھوں میں نمی آئی اور مومن خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ صبح پھر ہوئی اور پھر شہر کے کوچوں میں چہمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ ہائے ہائے، کل رات ایک بدنام زانیہ کو صدقہ دے دیا گیا۔ لوگ اندھے ہو گئے ہیں کیا؟ اب تو نیکی کا بھی مذاق بن گیا۔ وہ بندہ خدا سنتا رہا،
دل میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، مگر پھر دل سے ایک آواز آئی، تو نے دیا کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے یا اپنے رب کے لیے؟ اس نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، ایک بار پھر آنکھوں میں خشوع، دل میں سکون اور لبوں پر یہی الفاظ، یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ ایک زانیہ کو صدقہ کرنے پر بھی میں تیرے در سے مایوس نہیں، شاید یہ صدقہ اس کی زندگی بدل دے، میں پھر صدقہ کروں گا۔ اس رات وہ رب سے کچھ اور قریب ہو گیا، اس کی روح میں نور کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سیکھا کہ نیکی صرف دینے کا نام نہیں، بلکہ دل کی وسعت، نیت کی پاکیزگی اور اللہ پر یقین کا نام ہے۔ تیسری شب آ پہنچی، مگر یہ رات باقی راتوں سے مختلف تھی۔ اس بار اس مومن کے دل میں تھوڑی سی جھجک تھی، گویا ضمیر پوچھ رہا ہو، پچھلی 2 راتوں میں تو نیکی کی جو جستجو تھی وہ لوگوں کے نزدیک بے وقت ہو گئی، کیا آج بھی یہی ہوگا؟ مگر پھر دل نے سرگوشی کی، کیا تو لوگوں کی رضا چاہتا ہے یا رب کی؟ وہ اٹھا، وضو کیا، نماز ادا کی اور ایک بار پھر عرض کیا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے، تو ہی دیکھتا ہے کہ میرا صدقہ تیرے لیے ہے، نہ چور کا جرم، نہ زانیہ کی خطا، نہ مالدار کی دولت، یہ سب تیری آزمائشیں ہیں، میں آج پھر صدقہ کروں گا تیرے ہی لیے۔ وہ اس بار ایک الگ راستے پر نکلا، گلیاں خاموش تھی، ستارے آسمان پر خاموش نگراں بنے ہوئے تھے، اور اس کے قدم ایک بلند خوبصورت مکان کی طرف جا رہے تھے۔ مکان کے دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا، سفید لباس، اونچی پگڑی، مگر آنکھوں میں حیرت، جیسے کسی غیر متوقع لمحے کا منتظر ہو۔ مومن نے کوئی سوال نہیں کیا، جیب سے مال نکالا، نرمی سے اس شخص کے ہاتھ میں رکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس مالدار نے حیرت سے اس عطیے کو دیکھا، وہ تو خود صاحب ثروت تھا، صدقہ لینے کا کبھی سوچا بھی نہ تھا، مگر اس لمحے اس کے دل میں ایک زلزلہ آیا، میں وہ ہوں جسے لوگ دیتے ہیں اور آج کوئی مجھے اللہ کے نام پر دے گیا، کیوں؟ شاید میں دینے میں کمی کر چکا ہوں، شاید رب مجھے یاد دہانی کرانا چاہتا ہے۔ صبح ہوئی اور ایک بار پھر شہر میں چہمہ گوئیاں، اب تو حد ہو گئی، ایک مالدار کو صدقہ دے دیا گیا، لوگ پاگل ہو گئے ہیں، اسے خیرات کی کیا حاجت تھی؟ لیکن وہ نیک دل شخص اب ان باتوں سے بے نیاز ہو چکا تھا، اس کا دل گواہی دے رہا تھا، یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، ایک چور، ایک زانیہ اور ایک مالدار کو صدقہ دے بیٹھا، مگر میں نے ہر بار صرف تیرا چہرہ تلاش کیا۔ اسی رات وہ شخص گہری نیند میں چلا گیا، اور پھر ایک عجیب منظر اس کے خواب میں روشن ہوا۔ ایک نورانی ہستی آئی جس کا چہرہ رحمت سے لبریز تھا، آواز میں سکون اور وجود میں اطمینان کا لباس تھا۔ اے بندہ مخلص، تو نے جو چور کو صدقہ دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے توبہ کر لے، چوری چھوڑ دے اور حلال کی طرف آ جائے، اور جو زانیہ کو دیا، ممکن ہے وہ اس سے عزت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اور جو مالدار کو دیا، شاید وہ اس سے عبرت پکڑے اور اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ پھر آواز خاموش ہو گئی، مگر وہ مومن جاگ اٹھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں روشنی اور چہرے پر ایک اطمینان۔ اسے اب یقین تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا ذرہ ذرہ محفوظ ہے، ہر خلوص سے اٹھا قدم، ہر نیت سے نکلا عمل رب کی نظر میں قیمتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ صدقہ دینا صرف کسی محتاج کو مال تھمانا نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو انسان کے دل سے رب تک پہنچتا ہے۔ ہم انسان صرف ظاہر دیکھتے ہیں، چور، زانیہ یا مالدار، مگر اللہ باطن دیکھتا ہے، نیت، اخلاص اور اثر۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ نیکی صرف صحیح جگہ پہنچے یہی مقصد نہ ہو، بلکہ نیکی کا اصل روح خلوص نیت میں ہے۔ کوئی انسان کسی بھی لمحے بدل سکتا ہے اور ہم اس تبدیلی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اللہ ہر خیر کو محفوظ رکھتا ہے، چاہے وہ بظاہر غلط ہاتھوں میں چلی جائے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں کیا جاتا۔